بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ 6 کلاس میں دار ارقم ہائی اسکول رضی اللہ عنہ کیمپس بدوم علی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وبائی بیماری جس کا نام کرونا وائرس ہے وہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اسی کے چلتے پچھلے 4 ماہ سے آپ کے اسکولز بند ہیں۔ اس سے بچاؤ اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں ہمیشہ سینیٹائزر پاس رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہاتھ بار بار دھوئیں، مصافحہ سے گریز کریں، اور سب سے اہم بات کہ اپنے گھروں میں رہیں، جو کہ شاید ہم مکمل طور پر ان اصولوں پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے یہ بیماری بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اچھا جی، چلتے ہیں اب اپنے کام کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو 4 ہفتے کا کام واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہوگا، اور اب ہم 5ویں ہفتے کا کام جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائری نوٹ کریں گے۔ ڈائری دیکھیے اپنی، دن، ہفتہ، تاریخ 11 جولائی 2020، لیکچر نمبر 1، مضمون اردو، جماعت ششم۔ ڈائری ہے آپ کی۔ سبق نمبر 7، یوم دفاع، پڑھائی، اس کی ریڈنگ کریں گے آج ہم، پلس فرہنگ یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ املا لکھیں گے۔ ڈائری آپ نے ایز اٹ از اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لینی ہے، تاکہ آپ کے پاس آپ کے لیکچرز کا ریکارڈ ریٹن اچھے سے ہو۔ اس کے بعد آ جائیے اپنا بک پیج نمبر 34 اوپن کر لیجئے۔ سب سے پہلے اوپر چیپٹر کا نام دیکھیں گے آپ، یوم دفاع۔ یوم دفاع ہے کیا؟ انگلش میں ہم اسے بولتے ہیں ڈیفنس ڈے۔ 6 ستمبر کو پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع اس خوشی میں منایا جاتا ہے کیونکہ 6 ستمبر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ تھی، اور وہ جنگ پاکستان اپنے دفاع میں جیت گیا تھا۔ اچھا جی، ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ بہادر اور جرری، دلیر، بہادر سے مراد دلیر اور جرری جرأت مند۔ چھکے چھڑا دیے مطلب انہیں پوری طرح سے ناکام کر دیا تھا دشمن فوج کو۔ جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں وہ آپ کے املا کے لیے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ انہیں آپ نے املا کے طور پر اپنی نوٹ بک پر رجسٹر پر رائٹ کر لینا ہے۔ یاد رکھیے گا 6 کلاس، جب آپ کے اسکولز اوپن ہوں گے تو آپ کا یہ کام ہم چیک کریں گے، اس لیے باقاعدگی سے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپنا ڈیلی ورک کمپلیٹ کر لینا ہے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جنگی جنون سرد پڑنا مطلب کہ وہ ناکامی کی طرف جا رہے تھے اور شکست انہیں اپنی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے وہ اب ناکامی کی طرف جاتے ہوئے ہار ماننا شروع ہو گئے تھے، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ جب انہیں لگا کہ اب تو ہم ہار جائیں گے تو انہوں نے جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی کہ اب بس جنگ کو بند کر دیا جائے۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس ایک اسٹیڈیم کا نام ہے لاہور میں
اس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال ہماری جماعت کی باری تھی۔ امسال سے مراد یہاں پہ ہے اس سال۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ جوک در جوک سے مراد ہے گروہ در گروہ، یعنی گروپس کی شکل میں۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پہلے سے مخصوص یعنی جو آلریڈی بک کروا لیتے ہیں نا سیٹس۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جو ورڈز آپ انڈر لائن ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے بک کے پیج پہ، یہ میں نے انڈر لائن کیے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ انڈر لائن ورڈز محاورے ہیں، یہ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں۔ چھکے چھڑا دینا، جنگی جنون، سرد پڑ جانا اور جوک در جوک۔ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پوسٹ کے پاس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کی قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ امنگ سے مراد امید، سرمستی ہوتا ہے جھومنا۔ مارچ پوسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ رکھیں وہ تربیت، کیونکہ جب بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان وہاں پہ بارڈر پہ ہماری حفاظت کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں، انہیں مینٹلی طور پر اتنا پریپیئر کیا جاتا ہے کہ چند ایک سیکنڈز میں وہ اپنے آپ کو اس سچویشن کے لیے بدل دیتے ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینی پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ سحر انگیز ہوتا ہے جادوئی نظارہ، یعنی جب وہ پیراشوٹ سے چھلانگ لگا رہے تھے تو وہ سڈنلی دیکھنے میں لگتا تھا جیسے کوئی جادو، کوئی میجک ہو رہا ہے۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا، جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے دھکیل نہ سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ سکہ بٹھایا ہوتا ہے روب جمانا، یہ بھی محاورہ ہے۔ داد ملتی رہی یعنی تعریف ہوتی رہی اس کی کافی دیر تک۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنی دونوں پاؤں اپنے ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا سا بھی خم آیا ہو۔ یہاں پہ وہ تعریف کر رہے ہیں اس جوان کی جس نے ان جیپ نما گاڑیوں کو روک کر رکھا تھا اپنی طرف بڑھنے سے۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔
خام سے مراد یہاں پہ کہ ذرا سا بھی بل اس جوان کے جسم میں نہیں آیا۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور ہتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ یہ سب جو ہیں وہ میزائل کے نام ہیں۔ یہ ہماری تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا پچھلی کلاسز میں 6-7 میں کہ یہ ہمارے جو تھے نا بہت عظیم ہستیوں کے نام تھے جو بہت ہی جنگجو، بہادر۔ غوری کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے، بابر کے بارے میں پڑھا ہوگا، غزنوی، بدر، ہتف، ان سب کے متعلق آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہوگا ہسٹری میں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نیست و نابود ہوتا ہے اس کی ہستی مٹا دینا، نام و نشان مٹا دینا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئے تھے لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا بھی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ یعنی وہ اتنے انسپائر ہو گئی تھیں اس سارے جو مناظر وہ دیکھ رہی تھیں، اس مناظر سے وہ اتنی انسپائر ہو گئی تھیں کہ اب وہ بیان بھی نہیں کر پا رہی۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اچھا جی، یہ تھی اس چیپٹر کی ریڈنگ جو کہ ہم نے بخوبی سر انجام دی۔ مجھے پوری امید ہے آپ نے ریڈنگ کو بہت ہی دھیان سے سنا ہوگا۔ اب آ جائیں ذرا اپنی ڈائری کے لاسٹ پہ جہاں پہ ہم نے لکھا تھا کہ ہم اس کی فرہنگ بھی یاد کریں گے۔ فرہنگ میں آپ کے پاس پہلا ورڈ ہے امسال۔ ریڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا اس سے مراد اس سال، امنگ جوش ولولہ، جرری بہادر، جوک در جوک، گروہ در گروہ، چھکے چھڑانا، بدحواس کرنا، حیرت انگیز حیرانی پیدا کرنے والا، دادِ تحسین دینا، حوصلہ افزائی کرنا، دھمک آہٹ، سحر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا، سرمستی بے خودی، سکہ بٹھانا رعب قائم کرنا۔ امید ہے آپ کو مکمل لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ فرہنگ اچھی طرح سے آپ نے لرن کرنی ہے اور املا کو اپنی رجسٹر پہ آپ نے رائٹ کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا روزانہ کی بنیاد پہ کام سر انجام دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے سارا کام اچھے سے رائٹ کرنا ہے، نیٹ رائٹنگ میں رائٹ کرنا ہے جو بھی ریٹن ورک ہے ہمارا۔ آج کا ہمارا لیکچر صرف اتنا ہی تھا۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے۔ خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔